معزز سامعین گرامی قدر، سورۃ فاتحہ کے فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھا تھا۔ انہی میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جناب ابو سعید رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، انہوں نے نماز کو جلدی سے ختم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مسئلہ یہ سمجھایا کہ کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو تم فوراً ان کی بات کے اوپر لبیک کہا کرو؟ تو تم نماز پڑھ رہے تھے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ نماز اسی وقت توڑ دیتے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے۔ ایک تو اس بات کے اندر آپ کے اور میرے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ دنیا کی ساری باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہنا، ان کی صدا کے اوپر لبیک کہنا، ان کی حدیث کے اوپر من و عن عمل کرنا ہر امتی کے ذمے ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے یعنی مسجد النبوی سے، یہ ابو سعید انصاری کی بات ہو رہی ہے، مسجد النبوی میں تو بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی خبر دے کے جاؤں گا۔ میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی خبر دوں گا۔ اب جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی خبر دیں گے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ پیغام پہنچ گیا، اور ہم نے پہلے آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کے جو بھی فضائل رکھے تھے، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ابو سعید، وہ سورۃ فاتحہ ہے جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ چونکہ رسول اللہ کی حدیث آ گئی، اجماع نہ بھی ہوتا کہ قرآن پاک میں سب سے اعظم سورت اگر کوئی ہے تو سورۃ فاتحہ ہے۔ بعض ساتھیوں نے ضمنی طور پہ کچھ سوالات کیے، ان کا بھی جواب دے دوں کہ یہ جو سورۃ فاتحہ کا آپ نے دم بتایا ہے، یہ براہ راست جسم پہ کیا جا سکتا ہے، پانی پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ سنت طریقہ دم کا یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امی عائشہ جب دم کیا کرتی تھی تو انہی کے ہاتھوں کو انہی کے بدن پہ پھیرا کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ زیادہ برکت والے ہیں۔ گویا ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر ان کا دم بھی کیا جا سکتا ہے، پانی کے اوپر تھتکار کر اس کا بھی دم کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت موجود نہیں۔ بعین اسی طرح کی حدیث جناب ابی ابن کعب، جن کی کنیت آپ کے علم میں ہونی چاہیے، کیا ہے؟ ابو منذر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو سعید کو یہ کہا کہ تجھے پتہ ہے قرآن پاک کی کون سی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے عظیم سورت ہے، اور ان کو خبر دی، اسی طرح ابی ابن کعب سے سوال کیا، اے ابی ابن کعب، اے ابو منذر، کیا آپ کو علم ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابو منذر ابی ابن کعب نے خود سے اجتہاد کر کے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، میرے خیال میں قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، پہلے سورت کی بات ہے، یہاں پہ آیت پوچھی جا رہی ہے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ کہا، جی اللہ کے رسول، مجھے علم ہے قرآن پاک کی ایک آیت، آیت الکرسی، شاید قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ابی ابن کعب کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا دست شفقت کی طرح، اور پیار کرتے ہوئے کہا، ابی ابن کعب، تجھے تیرا علم مبارک ہو، تو نے بے شک قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کی درست نشاندہی کی ہے۔ اور ابو امامہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، اور اس کی سند کو امام البانی نے حسن درجے کا کہا ہے، اور دیگر محدثین بھی اس کی سند کو حسن درجے کا کہتے ہیں۔ ابو امامہ نے کہا، رسول اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ اس میں اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، اور اس میں آدم کی جو فضیلت ہے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے واسطے سے اگر اللہ کو پکارا جائے
تو اللہ رب العزت اس دعا کو، اس پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہوا ہے، جب بھی میرا کوئی بندہ اسم اعظم کا نام لے کر اسم اعظم کے ذریعے سے مجھے پکارے گا، میں رب اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ ابو امامہ نے کہا رسول اللہ نے تو اتنا فرمایا تھا، ان میں سے ایک سورت بقرہ ہے، دوسری سورت آل عمران ہے اور تیسری سورت طٰہٰ ہے۔ تو میں ابو امامہ نے جب سے یہ حدیث سنی، میں سورت بقرہ کو پڑھنے لگا، میں سورت آل عمران کو پڑھنے لگا، میں سورت طٰہٰ کو پڑھنے لگا، اور پھر اتفاقی طور کے اوپر میں نے دیکھا کہ ان تینوں صورتوں میں اگر اسم اعظم موجود ہے تو وہ کون سی کامن چیز ہے جو ان تینوں صورتوں میں موجود ہے۔ کہا میں نے سورت بقرہ کو اٹھایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا۔ میں نے سورہ آل عمران کو اٹھایا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا۔ میں نے سورت طٰہٰ کو اٹھایا، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ملا۔ تو میں ابو امامہ آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بات اگلی صحابی کی ہے، وہ بات رسول اللہ کی تھی کہ اس میں اعظم تین صورتوں میں موجود ہے، سورت بقرہ، سورہ آل عمران اور سورت طٰہٰ میں۔ آگے صحابی کا اجتہاد ہے کہ میں نے وہ اسم اعظم جب تلاش کیا تو مجھے ان تینوں صورتوں میں سے یہ آیت مل گئی۔ اب جب انہوں نے یہ بات تابعین کو، تبع تابعین کو بتلا دی کہ وہ اسم اعظم جو تینوں صورتوں میں کامن نظر آتا ہے وہ الحی ہے، القیوم ہے، تو علماء نے یہاں سے استدلال کیا کہ بے شک ابو امامہ نے درست اجتہاد کیا، کیونکہ اس لفظ کے علاوہ، ان ناموں کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں جو تینوں صورتوں میں کامن ہو۔ گویا الحی، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ایک طویل باب ہے، بعض علماء کا رجحان ہے کہ الحی اسم اعظم اکیلا ہی ہے، اور بعض علماء کا رجحان ہے کہ الحی القیوم ملا کے ایک اسم اعظم ہے۔ اس بارے میں اگرچہ علماء کے اندر اجتہادی طور کے اندر اختلاف موجود ہے، بعض حالی الحی کو مانتے ہیں اور بعض الحی القیوم کو مانتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے الحی اور القیوم کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ہم دونوں نام کہہ کے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ لیں گے، اے حی اے قیوم اپنی رحمتوں کی بارش مجھ پہ برسا دے، تو مجھے اور آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ یہ تو علمی بحث ہوتی ہے کہ نام اسم اعظم الحی ہے، القیوم ہے، الحی القیوم مل کے ہے، یہ تو علمی بحث ہے، لیکن الحی القیوم اکٹھا پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ گویا اسم اعظم بھی۔ اور سامعین گرامی قدر، ہم آج پریشان ہیں، لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، جادو ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے، بد نظری کے اثرات ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ایک اتنی عظیم آیت نازل کی ہے، اگر میں اور آپ یقین مانیں، صرف اس کے اوپر غور کر لینا تو ہم راہ ہدایت پہ آ جائیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ رب العزت کے کلمات، ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کلمات سے کلام اللہ مجھے اور آپ کو عنایت کی ہے، ہم اس کی عظمت اور شان سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے کلمات کی اصل تعداد تمہیں کیا پتا کتنی ہے؟ 7 سمندر جو دنیا کے اوپر موجود ہیں یہ سیاہی بن جائیں اور پوری زمین کے درخت قلم بن جائیں اور میں رب کے کلمات کو لکھنا شروع کریں تو یہ 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، سارے درختوں کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی، تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر اتنی سیاہی اور پیدا کر لو، اتنے ہی درختوں کے اور قلم کاٹ کے لکھ لو، پھر بھی تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر جادو کا، جنات کا، بیماریوں کا، وسوسوں کا، شیاطین کا خطرہ محسوس ہو تو صرف یہ کہہ دیجئے اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا ہر میرا بھائی، بیٹا، بہن، عورت یاد کرے، یہ کتنی مشکل دعا ہے، اور اس دعا کے جو الفاظ ہیں وہ کتنے عظیم ہیں۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں کن کی؟ اللہ رب العزت کے کلمات کی۔ انہی کلمات میں سے ایک عظیم الشان آیت اور کلمہ آیت الکرسی ہے، جس کو آج کے بعد میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح جاری کرنا ہے کہ جو جو حدیث سے ہمیں مل رہا ہے
اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، وعدہ کرے۔ اور آیت الکرسی یاد کرنا، یقین مانیے صحابہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی آیتیں اس طرح رٹایا کرتے تھے، اس طرح یاد کرایا کرتے تھے کہ ایک بچہ بھی ایسا نہ بچ جائے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت نہ کرے۔ میں اور آپ جادو ہو گیا جی، جن لڑ گیا جی، شیطان آ گیا جی، جسم کے اوپر قبضہ ہو گیا جی، چلو جی فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، فلاں رقیہ شریعہ کرنے والے کے پاس چلے جاؤ، فلاں ناپاک جو 20 سال نہایا نہیں اس سے جا کے علاج کروا لو۔ اللہ کے رسول نے کتنا صاف ستھرا سچا علاج آپ کو اور مجھے بتا دیا، اور 3 حدیثیں، اور تینوں کے اندر شیطان سے بچنے کے جو کلیات بیان ہوئے آپ نے صرف ان کے اوپر غور کرنا۔ بات کو میں مختصر کروں گا۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی مشہور آپ نے سنی ہوئی ہے کہ رمضان کے غلے کے اوپر اللہ کے رسول نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ حفاظت کرنی ہے۔ رات کو دیکھا ایک چور آیا ہے اور غلے میں سے چرانے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے بڑے ترلے واسطے دیے، اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا اے اللہ کے بندے میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے محتاج ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں رحم آ گیا، نرمی آ گئی، چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو رسول اللہ کو تو وحی سے خبر آ گئی، اور رسول اللہ پوچھنے لگے اے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ حیران رہ گئے کہ رسول اللہ کو کس نے بتلایا؟ رسول اللہ کو تو اس نے بتایا جو علیم ہے، جو خبیر ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول بڑا محتاج تھا، بڑا غریب تھا، میرے دل میں ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعدہ لے کے چھوڑا ہے نا کہ دوبارہ نہیں آئے گا؟ جی ہاں، وہ جھوٹ بولتا وہ دوبارہ بھی آئے گا، اب کیا آیا تو پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ حضرت ابو ہریرہ اگلے دن دیکھتے ہیں پھر وہ چور آتا ہے، پھر چوری کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں، وہ پھر منت سماجت کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر ترس آ جاتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اگر دوبارہ آیا میں رسول اللہ کے پاس پیش کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پھر پوچھتے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ساری رات کا واقعہ سناتے ہیں، کہا جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا، اب کی بار آئے تو پکڑ کے لے آنا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ تیسری رات بھی لگاتار آ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ کہا رک جا رک جا، اب اگر تو نے مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو میں تجھے ایک ایسا کلیہ بتاتا ہوں کہ میں آنا بھی چاہوں تو نہیں آ سکتا، میں آنا بھی چاہوں تو نہیں آ سکتا۔ ابو ہریرہ نے کہا وہ کون سا کلیہ ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے وہ کون سا کلیہ ہے؟ تو وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو گے بستر پہ جانے سے پہلے پہلی روایت کے لفظ کیا؟ بستر پہ جانے سے پہلے اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ نمبر ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، آیت الکرسی بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لی، بستر پہ لیٹ کے پڑھ لی تو ساری رات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہی کی کہ تمہیں کوئی بھی شیطان اور جن تنگ نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے دن پیش ہوئے، رسول اللہ نے کہا قیدی کیا کہتا تھا؟ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا تھا اور ایک کلیہ بتا کے گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کی بات کو، اس کی درخواست کو سن لیا اور اس کو آزاد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کلیہ بتا کے گیا؟ کہا اس نے کہا ہے اگر آیت الکرسی بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لیا کرو گے اللہ کی طرف سے ایک محافظ بھی مقرر ہوگا اور تم شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات تمہیں سچی بتا کے چلا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ بات تو پتہ چل گئی ہے، لیکن میں اور آپ لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے پھرتے ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟
آیت الکرسی پڑھنے میں کیا چیز مانے ہیں، کیا چیز رکاوٹ ڈالتی ہے، کتنی کو لمبی آیت ہے کہ گھر کا ہر فرد ہر بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی حدیث کی ایک اور اسی طرح کی بات حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ وہ تاک میں کھجوریں رکھا کرتے تھے، وہاں سے کھجوریں چوری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میری کھجوریں کوئی نہ کوئی چوری کرتا ہے، تاک میں بیٹھے رہے۔ ایک شیطاننی آئی، اس نے کھجوریں چرانے کی کوشش کی، حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو پکڑ لیا۔ بہن اسی طرح کا واقعہ ہوا، پکڑا، اس نے واسطے ترلے دیے کہ مجھے چھوڑ دو، میں آج کے بعد چوری کرنے نہیں آؤں گی۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی اپنا مقدمہ لے کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولتی ہے، آئے گی، جب آئے اللہ کا نام لے کے میرے پاس حاضر ہونے کا کہہ کے اس کو میرے پاس لے آنا۔ اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ تیسرے دن اسی طرح اس جننی نے حضرت ابو ایوب انصاری کو ایک کلیہ بتایا اور کیا کہا، اگر آپ اپنے گھر میں، یہاں پہ سونے یا بستر کا لفظ موجود نہیں ہے، اگر آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ پہلی حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ محافظ مقرر ہوگا اور شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور ابی ابن کعب کی حدیث میں جہاں پہ وہ کھجوریں سکایا کرتے تھے، ایک جن آیا ان کی کھجوروں کو چوری کرنے لگا، ابی ابن کعب نے پکڑ لیا۔ یہ بھی اسی طرح 2-3 مرتبہ کا واقعہ ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ پکڑا اس میں یہ بات اضافی موجود ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں اور میں نوجوان ہوں اور میں جنوں میں سے بڑا طاقتور نوجوان ہوں۔ تو اس کے ہاتھوں کو ابی ابن کعب نے دیکھ کے کہا یہ ہاتھ تو ایسے ہیں جیسے کتے کے پنجے ہوں اور یہ بال تو بعین اسی طرح ہے، کیا تمہاری تخلیق اس طرح کی گئی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ میں ان میں سے کچھ زیادہ طاقتور ہوں۔ اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک کلیہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم مجھ سے محفوظ ہو جاؤ گے؟ کہا کیا کلیہ ہے؟ اس نے بھی یہی الفاظ کہے، اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گے، اس حدیث کے اندر ایک بات اضافی موجود ہے، اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گے تو شام تک شیاطین سے بچ جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھو گے صبح تک شیاطین سے بچ جاؤ گے۔ اب بتائیے، آیت الکرسی ایک مرتبہ رات کو بستر پہ جانے سے پہلے پڑھی، محافظ بھی اترے گا، شیطان سے بھی بچو گے، جنات سے بھی بچو گے، ہر ضرر رساں چیز سے بھی بچو گے، اور صبح تک شیاطین سے محفوظ رہو گے۔ اور اگر صبح اٹھ کے پڑھ لی شام تک محفوظ رہو گے۔ اب بتاؤ تمہیں کس پیر کی ضرورت ہے، تمہیں کس ولی کی ضرورت ہے؟ تم کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر اور ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو اور مجھے کلیہ بتا کے چلے گئے ہیں، آپ کی اور میری مرضی ہے ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنے گھروں کو جادو، جنات، نظر بد اور ضرر رساں چیزوں سے بچا لیں، یا در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، یا لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں، پیسوں کا بھی ضیاع کریں، اور شعبدے باز، جادو کا توڑ جادو سے کرنے والے، کالی کلکتے والی جس کا وار نہ جائے خالی، اس طرح کے اشتہارات دیواروں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، عامل نجومی بابا محبوب آپ کے قدموں میں، ساس بہو کے جھگڑے، اس طرح کے اشتہارات ہمارے معاشرے میں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے آپ کو کلیہ بتا گئے ہیں، ہم سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، ہم آیت الکرسی بھی نہیں پڑھتے، ہمیں شفا بھی چاہیے، ہمیں جنات سے نجات بھی چاہیے، ہمیں نظر بد سے بچاؤ بھی چاہیے۔ کیسے ملے گا؟ اگر آیت الکرسی پڑھو گے میرے بھائیوں نجات بھی مل جائے گی۔ آج سے وعدہ کرنا ہے، جتنے بیٹھے ہیں کم از کم وہ تو وعدہ کریں کہ ہم آج رات سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئیں گے، اور جب بھی اٹھیں گے آیت الکرسی کے ساتھ زندگی کی ابتدا کریں گے۔ کتنا آسان کلیہ ہے، جادو سے بھی بچ جاؤ گے، جنات سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ اگلی حدیث آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد جو اس کے اوپر فرض کی گئی ہے، یہ عورتیں مردوں سب کے لیے ہوتی ہے بات، یعنی جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، پہلی روایات میں تو رات کو سونے کا ذکر ہے، صبح شام کا ذکر ہے، یہاں پہ ذکر کیا ہے 5 وقت پڑھنے والے کی فضیلت۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز جو فرض ہے، نفل کی بات نہیں ہو رہی، یعنی 5 نمازوں کے بعد 5 مرتبہ پڑھتا ہے، تو وہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک
उस खालिक और मालिक के जिम्मे में आ जाता है। जिम्मे में आना किसके? मालिक और खालिक के। इंसान अपने दोस्तों को कहता है यार ये तेरी जिम्मेदारी है, मैं किसी के घर जा रहा हूँ, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, मैं जिहाद पे जा रहा हूँ, मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ, ये तेरी जिम्मेदारी है कि मेरे घर वालों को रिज़्क़ दी, उनका ख्याल रखी, उनकी हिफाजत करी। बंदा अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, चौकीदारों को, हर एक को अपनी तरफ से बड़ा एहसास करके समझा के जाता है कि तुम्हारे जिम्मे ये काम है, हिफाजत करना, बच्चों की देखभाल करना। और यहाँ पर तुम किसके जिम्मे काम लगा के जा रहे हो? अल्लाह खालिक व मालिक के। और कितनी छोटे कलिमात के साथ, सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ लो। क्या रसूलुल्लाह की हदीस पे यकीन नहीं है? क्या रसूलुल्लाह की बात पे यकीन नहीं है? हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ो, तुम्हारे सारे अमूर अल्लाह की सुपुर्द हो जाएंगे और अल्लाह के जिम्मे हो जाएंगे। और जिस बंदे की जिम्मेदारी अल्लाह उठा ले, जिस बंदे की जिम्मेदारी अल्लाह उठा ले, उसको दुनिया की कोई मखलूक, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई चोर, कोई डाकू, कोई जिन, कोई शैतान, कोई नजरे बद परेशान कर सकती है? कहाँ दर दर की ठोकरें खाते। आओ इस कुरान को, कि ये किताब हिदायत भी है, ये किताब कानून भी है, लेकिन किताब शिफा भी है। और इस किताब के जरिए, इन कलिमात के जरिए आप और मैं अल्लाह की पनाह में आ सकते हैं। और आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जिम्मे के अलावा एक और बात भी कही है। पहली हदीस में तो कहा ना वो बंदा अल्लाह के जिम्मे में आ गया, उसके सारे अमूर, बंदा ये समझता है कि अगर अजान हो गई, शटर डाउन कर दिया तो रिज़्क़ नहीं मिलेगा। अल्लाह की कसम, शटर डाउन करो, नमाज पढ़ो, उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ लो। रिज़्क़ का जिम्मा भी अल्लाह के पास है, शिफा का जिम्मा भी अल्लाह के पास है। वबाओं से घबराना क्या घबराना, बीमारियों से घबराना क्या घबराना, आयतल कुर्सी के साथ अपना इलाज कीजिए। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ के जरिए अल्लाह के कलिमात के हिसार और हिफाजत में आ जाइए। और आखिरी हदीस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के माबैन सिर्फ फासला मौत का रह जाता है। क्या मतलब है? बाद लोगों ने इसका तर्जमा ये लिखा कि उसके और जन्नत के माबैन रुकावट मौत है। नहीं मेरे भाइयों, मौत तो कई मर्तबा जन्नत में दाखिले का सबब बन जाती है। अगर ये बात समझ आ जाए तो हदीस का सही मफहूम भी पता चल जाए। मौत तो कई मर्तबा बजाते खुद जन्नत में दाखिले का सबब है। तो इस हदीस का असल तर्जमा क्या है? जो बंदा हर नमाज फर्ज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, गोया वो जन्नती में फिर रहा है। इधर मौत आएगी, इधर अगला कदम जन्नत में रख देगा। बताइए, अज़ाब कब्र से भी बच गया, सीधा जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन छोटे छोटे कुलियात के ऊपर, इन छोटे छोटे नुस्खों के ऊपर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिक।